السلام علیکم ناظرین، ایک اہم مسئلہ جو اس وقت زمانے کے اندر بہت زیادہ پایا جا رہا ہے اور ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے لوگ بہت بڑے گناہوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس مسئلے کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے آج ہم بیٹھے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی اسداللہ صاحب. ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، الدراية اکیڈمی کے اندر افتاح کو بھی دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ لے پالک آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بانجھ پن کے بہت مسائل چل رہے ہیں لوگوں کی اولاد. خیر یہ تو مسئلہ شروع سے ہی چل رہا ہے. اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے. تو اب جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی اس بندے کی زندگی بالکل بے رونق پھیکی ہوتی ہے. آپ بھی ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں، میں بھی صاحب اولاد ہوں. بچوں کو بغیر زندگی نہیں ہوتی. تو ان کی خواہش چاہت یہ ہوتی ہے کہ اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، یا کہیں سے بھی، ایون یتیم خانوں سے لوگ بچے لے لیتے ہیں. تو وہ جو لے پالک ہے اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو لے پالک ہے اس کے بارے میں اسلام کے آغاز میں اس کا ایک تصور تھا، اور لے پالک اس کو متبنہ کہتے تھے. لوگ اسی طرح کسی کو اڈاپٹ کر لیتے تھے اور پھر اپنا نام اس کی ولدیت کی جگہ پہ استعمال کرتے تھے، اور جاہلیت میں اس کا رواج تھا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا متبنہ بنایا تھا، اس کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. تو چونکہ اس پہ آگے بات کریں گے کہ اسلام میں نسب کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ احزاب میں یہ احکام نازل ہوئے اور کہا گیا کہ یہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں یہ آپ کے حقیقی اولاد نہیں ہے. تو اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا کہ اس کی نسبت کسی اور کی طرف نہیں ہو سکتی، اور کہا گیا کہ ادعوہم لآبائہم، ان کی نسبت اپنے باپ کی طرف کی جائے، کسی اور کی طرف نہ کی جائے. اور پھر اس کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا. تو اس لیے لے پالک یہ ایسا متبنہ کہ جس میں آپ اس کو باقاعدہ بیٹا بنا لیتے ہیں اور اس کی ولدیت کی جگہ پر اپنا نام لکھوا لیتے ہیں، تو یہ تو حرام ہے. اس پر بہت زیادہ وعیدیں بھی حدیث میں آئی ہیں. تو یہ والی صورت اسلام نے اس کو بہت سختی سے منع کی ہے کہ آپ اس کو اپنے بیٹے کی جگہ بالکل اس کی ولدیت میں اپنا نام لکھوا دیں. باقی یہ ہے کہ آپ کسی یتیم کی کفالت کرتے ہیں، کسی بچے کو آپ نے گود لے لیا صرف اس نیت سے کہ جی آپ اس کے ساتھ اس کی تعلیم کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس کے خرچے کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، لیکن اس کی وجہ سے بہت پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھنا. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کفالت کر لیتے ہیں آپ، اس کے اخراجات اٹھاتے ہیں، یہ تو کسی کے بھی کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے جو یتیم شیلٹرز ہوتے ہیں یا آرفن ہاؤسز ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک بندہ 100 بچوں کے اخراجات اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ ایک الگ قسم ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بچہ گود لیتے ہیں اور بچے کو 25-30 سال کی عمر تک جا کے بھی پتہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے تمام کاغذات کے اندر ولدیت کے خانے میں اسی بندے کا نام لکھا ہوتا ہے جو کہ اس کا حقیقی والد نہیں ہے. بعد میں کوئی بندہ اس کو بتاتا ہے کہ بھائی تو اس طرح یہاں آیا. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام واقع ہے. تو یہ نسب کی اہمیت کیا ہے اور اسلام کا نسب کی تبدیلی کے بارے میں حکم کیا ہے، وہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں، نسب کے بارے میں شریعت نے بہت واضح اور بہت سخت احکامات دیے ہیں، اور جیسے زنا حرام ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ اختلاط نسب نہ ہو. اور نسب کی حفاظت یہ شریعت کے بنیادی 5 مقاصد میں سے ہیں، جو 5 اہداف ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، اس میں سے ایک نسب کی حفاظت ہے. اس نے نسب کی تبدیلی کو کسی بھی صورت میں شریعت نے گوارا نہیں کیا. زید بن حارثہ کے نام کو تبدیل کیا گیا زید بن محمد سے زید بن حارثہ. ایک اور حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جس نے اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی تو جنت اس پہ حرام ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ایک اور جگہ میں ہے کہ جس نے کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی تو اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے. یعنی نسب کی حفاظت یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھوا دیا اور اس کو بھی نہیں پتہ اور آپ نے بھی اس کو ڈسکلوز نہیں کیا. آپ اس کو لیں، اس کی ولدیت کے خانے میں اسی کے والد کا نام لکھوا دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یا جیسے آج کل بہت سارے لوگ ویزے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے یا نیشنلٹی کے لیے اس کے اپنے والد کی جگہ پر اس کا نام لکھوا لیتے ہیں. تو یہ قطعاً یہ گناہ کبیرہ ہے، بالکل اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی. اس لیے کہ نسب تو بنیادی اہداف اور مقاصد میں سے ہے، تو یہ اس کی اجازت بالکل نہیں ہے کہ آپ اس کے سرٹیفکیٹس میں اپنا نام لکھوا دیں یا اس کے اسکول کے سرٹیفکیٹس میں اس کا نام لکھوا دیں اور پھر کہتے ہیں جی اس سے بچے کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ جی اس کا کوئی والد نہیں ہے. لیکن کسی انڈیویجول کیس کے بنیاد پہ شریعت کے پورے نظام کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اچھا، ویسے اس کے ضمن میں یہ سوال بھی آتا ہے، جیسے عبدالساریدی صاحب تھے، وہ جو بچے ان کے پنگوڑے میں چھوڑ جاتے تھے لوگ، ٹھیک ہے،
ان کے ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھوا دیتے تھے. اور پچھلے دنوں میں نے خبر بھی سنی کہ آصف علی زرداری نے بھی کہا کہ پاکستان میں جتنے ایسے بچے جن کے ولدیت معلوم نہیں ہے یا لوگ جس طرح غلط طریقے سے وہ ہو کے پیدا ہوتے ہیں پھر پھینک دیتے ہیں تو ان کی ولدیت کے خانے میں میرا نام لکھا جائے. تو پھر اب بچے کا والد کا معلوم ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس میں ایک بہت مشہور کیس بھی ہے بنت پاکستان کے نام سے. بچی نے کہا تھا کہ چونکہ میرے والد معلوم نہیں ہے تو اس کی میرے والد کے خانے میں پاکستان لکھا جائے اور میں بنت پاکستان ہوں. اچھا دیکھیے اس کی اجازت بالکل نہیں ہے. ایک بچہ اگر اس کا نسب معلوم نہیں ہے یا وہ اللیجیٹمیٹ چائلڈ ہے, وہ ولد الزنا ہے, تو اس کے ماتھے پر یہ ایک سٹگما ہے, ایک دبا ہے. لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کے اس دبے کو یا اس خفت کو ہٹانے کے لیے آپ شریعت کے پورے نظام کو نہیں تبدیل کر سکتے کہ اس بات کی اجازت دی جائے کہ جس نے اس کو اٹھایا اس کی ولدیت خانہ خالی چھوڑ دیا جائے, خانے میں خانہ خالی چھوڑ دیا جائے, اس میں کسی کا نام نہیں لکھ سکتے اس لیے کہ جو شرعاً اس کا والد ہے. بچے کا کیا قصور ہے؟ لیکن بچے کا قصور تو نہیں ہے, لیکن علاج بتائیں, کیا کسی اور کا نام لکھ دیں؟ کسی اور کا نام لکھ دیں تو جو پورے نسب کا تصور ہے وہ پورا اس کو ختم کر دیں. تو اس لیے اگر کوئی ایک آدھ بچہ اس طرح سے, شریعت تو اس کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتی ہے کہ ایسے بچے نہ ہوں. اگر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو اب اس بچے کو سہولت دینے کی خاطر آپ پورا سسٹم نہیں تبدیل کر سکتے جو شریعت کے حفاظت نسب کا تصور ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ولدیت کے خانے کی جگہ پر نگران یا سرپرست کا نام لکھ دیں. اور ضروری تو نہیں, ہر بندے کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے والد کا نہیں پتہ, لیکن اس بچے کو تحفظ دینے کے لیے پورے سسٹم کو نہیں چینج کیا جا سکتا, اس لیے کہ جو قانون ہوتا ہے شریعت کا وہ انڈیویجول کیسز کے لیے تبدیل نہیں ہوتا, اور اس کی بنیاد پر جو مفاسد ہوں گے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوں گے جو ایک بچے کے اس دبے یا داغ کو دھونے کے لیے آپ نے پورے سسٹم کو. واپس موضوع پہ آتے ہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض دفعہ جب تھوڑے سے جو دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن اولاد تو نہیں ہے, اس کی خواہش چاہت ہوتی ہے, تو وہ بعض دفعہ لڑکا لے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی پردے کے مسائل ہوں گے, لڑکی لے رہے ہیں تو خاوند کو جو ان کا میل اس کو پردے کے مسائل, آگے چل کے جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے مسائل ہوتے ہیں. تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر ضرورت پڑ ہی جائے تو بھانجی بھتیجیوں میں سے کیا کیا جائے کہ پردے کے مسائل بھی درپیش نہ آئیں؟ بہت اہم سوال ہے, اور جب اس طرح کے کسی اور خاندان سے پالک کو لیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بلوغت کے بعد پردے کے احکامات ہوں گے, اور خاص طور پہ اگر اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے اولاد دی. اب ان دونوں کا رشتہ تو بچہ اس کا نہیں ہے, بھائی اور بہنوں کا رشتہ نہیں ہے, اب ان کا آپس میں ایک گھر میں رہنا بالکل جائز نہیں ہے. تو اس لیے اس صورت میں یا تو یہ کیا جائے کہ ایسا بچہ لیا جائے کہ جس کے ساتھ ان کے پہلے سے حرمت کے رشتہ ہو, جیسے بانجا بھتیجا ہے تو وہ اس کے بانجا بھتیجا بھی لیں گے, اگر ان کا بچہ پیدا ہوگا بچوں کے لیے تو محرم نہیں ہوں گے, ان کے لیے محرم ہوں گے. اس لیے کہ اگر بچی بالغ ہو گئی تو وہ جو اس کا گود میں لینے والا ہے وہ اس کے لیے نامحرم ہے. اگر بچہ بالغ ہو گیا تو اس کی بیوی اس کے لیے نامحرم ہے. تو اگر بانجے بھتیجے ہوں اور ان کی اولاد پیدا نہ ہو تو پھر تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر ان میں سے کسی اس میں بھی تو ہو سکتا ہے نا خالو سے پردہ, نہیں ماموں سے پردہ نہیں ہے, لیکن ماموں کی اس سے یعنی ان کی اولاد وغیرہ سے مامی سے تو پردہ ہے نا, تو پردہ ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ اس میں پردے کے احکام ان پر لاگو نہیں ہوتے تو وہ تو ایک الگ صورت ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ جس وقت لیا گیا اس وقت دودھ پلایا گیا کسی ایسی خاتون, اس کی اولاد نہیں ہے, اس کا تو دودھ نہیں ہوگا, تو یا اس کے خاوند کے ہمشیرہ نے دودھ پلایا جس کی وجہ سے وہ اس کا ماموں بن گیا. اس طرح کوئی صورت اگر ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے. اگر اس طرح کوئی صورت نہ ہو تو پردے کے احکام ہوں گے اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور خاص طور پہ اگر ان کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی یا اس نے 2 بچے گود لیے, ایک بچی لی اور ایک بچہ لیے, تو یہ دونوں تو آپس میں محرم نہیں ہے. تو اس لیے اگر شریعت کے ان محرمات میں اس کا ذکر نہ ہو تو ان سے پھر پردے کے احکامات بھی ہیں. اس لیے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بچہ لینا چاہتے ہیں تو اس بلوغت کی حد تک اس کی کفالت کریں, اور اس کے بعد پردے کی تمام چیزوں جیسے گھروں میں خیال رکھا جاتا ہے پردے بچہ گود لے لیا, ضرورت ہے سارے احتیاطی تدابیر جو ہو سکتی تھی SOPs کے مطابق جو آپ بتا رہے ہیں لے لیا. اب اس کی کفالت کا کیا؟ بچہ گود لے لیا 2 سال بعد 3 سال بعد یا ایون 10-12 سال کے بعد وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, ان کا دنیا ہے, سارے معاملہ چلتے ہیں. کفالت کی ذمہ داری کے بارے میں شریعت کا کیا کہتی ہے کہ اس کی بلوغت تک یا اس کے کب تک ان کی ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ تو پورا ایک سسٹم ہے, نفقات کا سسٹم ہے. بچے کا نفقہ اس کے رشتہ داروں پہ ہوتا ہے, اس کے والد پر ہوتا ہے, وہ نہ ہو تو اس کے جو شرعی وارث ہوتے ہیں اس پہ ہوتا ہے. اب یہ بندہ جس نے اس پالک کو لیا, ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کی قانونی اور شرعی ذمہ داری تو نہیں تھی, ایک اخلاقی طور پہ اس نے لیا. تو جب تک یہ اس کا خرچہ برداشت کرتا ہے تو برداشت کرے. کسی وقت اگر وہ کہتا ہے کہ میں مزید اس کا خرچہ برداشت نہیں کرتا تو وہ شرعی یا قانونی طور پہ اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ اس کو آگے بڑھائے گا.
پھر اگر یہ بچہ اگر اس نے اس سے ودرا کر لیا، وہ مزید خرچہ نہیں کر رہا، تو اگر وہ بچہ اس کے پاس اپنی جائیداد ہے تو اسی میں سے خرچ کیا جائے گا، اگر اس کے خاندان والے معلوم ہے تو اس کے رشتہ دار خرچہ کریں گے، نہ ہو تو آخر میں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ ایک اخلاقی چیز ہے کہ کب تک وہ خرچہ کرتا ہے، کب وہ ودرا کرتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اگر بچے کو لے تو پھر اس کو اسی ایسے منطقی نتیجے تک پہنچا دے کہ وہ اس کو تعلیم وغیرہ مکمل کروا کے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ اب اس میں جو ایک بہت بڑی جو وجہ تنازع بن رہی ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر، کیونکہ یہ بچے گود لینا یہ بر صغیر پاک و ہند کا نہیں، یہ باہر بھی بہت یہ سسٹم چلتا ہے، اور وہاں تو باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں جو پوری کاغذی کارروائی کے، یہاں تو ایسے ہی ہو جاتا ہے نا، وہاں کاغذی کارروائی ہوتی ہے سرکاری طور پہ۔ اس میں جو میراث کا آخر جس نے گود لی ہے اس نے مرنا بھی ہے، جانا بھی ہے، تو پیچھے میراث ہوتی، اس کی میراث ہوتی ہے، اس کی تقسیم کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ اس کو حصہ ملے گا؟ دیکھیں، ایک بچہ وہ ہے جو اس نے گود لیا، اس نے اس کی ولدیت کے خانے میں اپنا نام نہیں لکھوایا، ایک بچہ وہ ہے گناہ ہی صحیح لیکن اس نے اس کی ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھوا دیا ہے۔ اب میراث کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، میراث کا تعلق تو ہے صرف خونی رشتے سے، یا ازدواجی رشتے سے میاں بیوی میں، یا خونی رشتے سے۔ اس کے علاوہ تو میراث کا آج کل کوئی تصور نہیں ہے کہ اس کے علاوہ شریعت نے کوئی میراث دی ہو۔ قدیم زمانے میں غلامی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو میراث میں حصہ ملتا تھا، لیکن آج کل تو صرف یا خونی رشتہ ہے یا ازدواجی رشتہ ہے۔ تو جو بچہ اس کسی آدمی سے پیدا نہ ہو، شرعاً اس کا بیٹے کی طور پہ جائیداد لینے کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ اب اگر اس نے ولدیت میں اپنا خانے میں اپنا نام لکھوایا تو قانونی طور پہ وہ میراث لے سکتا ہے، اگر وہ عدالت میں جائے گا تو اس کے لیے فیصلہ ہوگا، لیکن شرعاً اس کا میراث کا حق نہیں بنتا، اس لیے کہ وہ پرایا ہے، تو بیٹا ہے نہیں۔ تو جب اس کے میراث کا حق نہیں بنتا تو اب دو صورتیں ہیں، یا تو یہ آدمی اس کو زندگی میں کچھ گفٹ کر دے اور زندگی میں ہی اسی کے نام کر دے، قبضہ دلوا دے، وہ اس کا ہو جائے گا، یا اگر وہ اس کا وارث نہیں ہے تو اس کے لیے وصیت کر لے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اصل پالک کو اتنا دیا جائے، تو پھر وہ وصیت کے طور پہ یا گفٹ کے طور پہ اسے دے سکتا ہے۔ لیکن میراث کے طور پہ اگر وہ اس کا شرعی وارث نہیں ہے تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا، اور اگر وہ لے لیتا ہے بیٹے کے طور پہ اور باقی ورثاء کے حصے کو کم کر دیتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تو باقی ورثاء کا حق ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی ایک بہن ہے مرنے والی کی، اور ایک یہ اس کا لے پالک بیٹا ہے، تو قانونی طور پہ بیٹے کو سارا ملے گا، بہن کو نہیں ملے گا، لیکن شرعاً تو اس میں بہن کا آدھا حصہ ہے اگر اس کا اولاد نہیں ہے۔ تو اب اس آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس بہن کے حصے کو لے کے خود لے اس کو رکھ لے اس طور پہ کہ میں اس کا بچہ ہوں، اس لیے کہ وہ اس کا بچہ تو نہیں ہے۔ تو زندگی میں اسے کہ گفٹ کر سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ شرعی طور پہ وارث کے طور پہ بیٹے کا حصہ لے لے۔ اس کو خود اخلاقاً یہ بات کھل کے کرنی چاہیے، میں تو لے پالک ہوں اور میرا نہیں بنتا۔ تو اب اس میں لوگ، جیسے آپ نے کہا کہ 25 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے تو بتا دیے جائے تو کہ جی یہ اس کا والد نہیں ہے، شریعت کے احکام کو تو نہیں توڑا جا سکتا۔ تو اگر ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ اس کی ولدیت کے خانے میں اصل والد کا نام لکھوایا جائے اگر وہ کوئی ہے، پھر تو میراث کے مسائل بھی نہیں ہوں گے، اور پھر جیسی پردے کے مسائل سٹارٹ ہو جائیں تو اس کے بعد شریعت کے اس کا خیال رکھا جائے تو یہ تو ایک احسان ہے، اس کے ساتھ اس کی کفالت ہے، یتیم کی کفالت ہے یا کسی اور بندے کی کفالت ہے، اس پہ ثواب ملے گا، لیکن ان ساری چیزوں کا اور ان تمام پیچیدگیوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات سمجھائی، اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جو کہنے کو بہت چھوٹے لگتے ہیں، لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، ہم نے اپنے آس پاس دیکھا ہے، لیکن ان کے اندر کتنی پیچیدگی ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر اتنی نزاکت ہے اور حدود اللہ پامال ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کا کوئی مزید سوال ہے تو کمنٹ باکس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔